اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، جتنا ہم زندگی میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں، یہ دنیا کی عمر آگے جاتی جا رہی ہے، اتنا ہی قیامت کے ہم نزدیک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جو علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ بیان فرمائی ہیں نا میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، تو بہت سی علامات صغریٰ جو ہے وہ ظاہر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ جیسا کہ ناظرین، گھر گھر میں ناچ گانا ہوگا۔ کسی وقت لوگ سینما جاتے تھے، اب وہاں بھی جانے کی ضرورت نہیں، گھروں میں ہی ہال بنا دیے گئے ہیں اور گھر گھر میں ناچ گانا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ بے حیائی، فحاشی اور یعنی آج آپ دیکھ لیں۔ اسی طرح فرمایا کہ اہل علم جو ہے وہ آہستہ آہستہ انتقال کرتے جائیں گے، علم اٹھتا چلا جائے گا، چھوٹے لوگ بڑے بن جائیں گے، وہ بھی دیکھ لیں آپ۔ ناظرین و سامعین، یہ بھی فرمایا تھا کہ جب تم لوگ معاشرے میں فحاشی اور یعنی تمہارے ہوگی، اور اسی طریقے سے فرمایا کہ رزق حرام کی طرف جاؤ گے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ تم جو ہے وہ علی الاعلان گناہ کرو گے، زکوٰۃ کو تاوان سمجھو گے، تو فرمایا کہ پھر ایسا موقع آئے گا کہ تم میں سے سب سے جو رسوا شخص ہوگا نا، وہ تمہارا حاکم بنا دیا جائے گا، اور تمہارے نیک لوگ دعائیں کرتے رہیں گے، وہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی، وہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ آج آپ دیکھ لیں کہ معاملہ کیا ہے کہ نیک لوگ دعا بھی کرتے ہیں اور دعا قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح ناظرین، ایک چیز اور بھی ہے کہ جو کہ مسند امام احمد کی حدیث پاک ہے، اور حدیث نمبر ہے 12889، 12889۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک ایسے حالات نہ ہو جائیں کہ ایک آدمی کسی قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے کہے گا کہ کاش میں اس کی جگہ ہوتا، کاش میں اس کی جگہ ہوتا۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ نیک آدمی جو لقائے خداوندی میں یہ عرض کرے کہ مولا مجھے اٹھا، یا میں جب تیری بارگاہ میں پہنچوں تو اس حال میں کہ تو مجھ سے راضی ہو، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ یا حالات ایسے ہو جائے کہ نیک آدمی گناہوں سے تنگ آ جائے کہ جگہ جگہ گناہ ہوتے ہوں، اس کی کوئی جگہ باقی نہ رہے، تو وہ اس وقت تمنا کرے، ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن یہ تمنائے لقائے خداوندی کی وجہ سے نہیں ہوگا کہ اللہ سے ملاقات کے شوق میں وہ یہ کہہ رہا ہے، بلکہ حالات کی سنگینی اور آزمائشوں کی وجہ سے ہوگا۔ اتنا تنگ ہو جائے گا کہ قبرستان سے گزرتے ہوئے کہے گا کہ کاش ان کی جگہ میں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے اور اپنے محبوب علیہ السلام کی رضامندی کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بات اور بھی یاد رکھیں ناظرین کہ جو علامات قیامت ہے نا، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ تو ہو کر رہے گا نا، یہ تو ہو کر رہے گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام نے جو علامات بتائی ہیں یہ ہو کر تو رہیں گی کہ ہم اس میں شامل ہو جائیں، فحاشی عریانی میں، بدکاریوں میں ہم شامل ہو جائیں، اور اسی طریقے سے رزق حرام میں ہم شامل ہو جائیں، یا اس طریقے سے والدین کے نافرمان بن جائیں۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہیں، اور اس دور میں بھی، یعنی کسی دور میں بھی آپ ہیں کہ گناہ ہوں، کچھ بھی ہوں، آپ ان کو نہ دیکھیں، ہاں اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق ان کے خلاف مزاحمت وہ الگ بات ہے، بالکل کرنی چاہیے اپنی طاقت کے مطابق۔ ہاتھ کے ذریعے اس کی طاقت نہ ہو تو زبان کے ذریعے اس کی طاقت نہ ہو تو کم از کم وہاں سے برا جانتے ہوئے وہاں سے چلا جائے۔ یہ ایمان کا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے۔
وہ ٹھیک ہے، لیکن ناظرین ان گناہوں سے ہمیں بچنا ہے، معاشرے کی ان خرابیوں سے ہمیں اپنے آپ کو، گھر والوں کو بچانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے محفوظ و معمون فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل اور آیت نمبر 33، آیت نمبر 33 ہے۔ اس کا فرسٹ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اس سے بالحق ہی پڑھیں گے اور وقف کی صورت میں بالحق پڑھا جائے گا۔ اور ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ قاف جب وقف کریں گے تو ظاہر قاف کو ساکن کریں گے، تو یاد رکھیں کہ ناظرین ساکن تو کریں گے لیکن یہاں پر بالکل سکون نہیں بلکہ تھوڑی سی جنبش ہونی چاہیے، آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے کہ حرف قلقلہ ہے، بالحق نہیں، بالحق، بالحق۔ آخر میں طا وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ واو ایک کلمہ، لا تقتلوا دوسرا کلمہ، النفس تیسرا کلمہ، التی چوتھا، حرمہ پانچواں، اس میں اللہ چھٹا، الا ساتواں، بی آٹھواں، الحق نواں۔ تو ناظرین کل 9 کلمات موجود ہیں۔ اب ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ لا تقتلوا، لا تقتلوا میں یہاں پر بھی قاف ساکن ہوگا، لیکن آواز یعنی ادائیگی میں جنبش محسوس ہو، اس طرح اس کی ادائیگی کرنی چاہیے کہ قلقلہ ہے، یہ قلقلہ ہوگا۔ تو ولا تقتلوا نہیں، ولا تقتلوا النفس، لا تقتلوا میں لام پر پیش ہے، اس سے النفس کے نون کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اسے ہم پڑھیں گے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ۔ یہاں پر ناظرین نون جو ہے وہ حرف شمسیہ ہے۔ حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام تو ہو لیکن لام کو پڑھا نہ چاہے، تو یہاں پر لام کا ساؤنڈ نہیں ہوگا، نون کا غننے کے ساتھ ساؤنڈ ادا کیا جائے گا۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي، نفس میں سین پر زبر ہے، اس سے التی کے لام کے ساتھ ملائیں گے اور درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ ہم پڑھیں گے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ، حرمہ میں را پر زبر ہے، را پر زبر یہ پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا۔ اور را مشدد ہے ناظرین تو اس کو جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے، حرمہ نہیں، حرمہ۔ حرمہ میں میم پر زبر ہے اور اسے اس میں اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے اور درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اس میں اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے، یہاں پر اس میں اللہ کی حرف لام کو پر کر کے پڑھیں گے کہ ما قبل میم پر زبر ہے۔ حرم اللہ الا بی الحق، الحق۔ یہاں پر ناظرین با کے نیچے زیر ہے، اسے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے اور درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ تو اسے ہم پڑھیں گے بالحق، بالحق، اور یہاں رکیں گے تو اسے ہم پڑھیں گے بالحق، بالحق۔ ناظرین و سامعین اب آئیے چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ تو سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا
تقتلوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ناظرین و سامعین، یہ آج کا سبق ہوا، اور اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم ہے نفس، دوسرا اسم ہے التی، تیسرا ہے اسم اللہ، چوتھا ہے الحق. تو 4 اسما ہیں. پہلا النفس، دوسرا ہے التی، اور بلکہ دوسرا نفس تھا لیکن ہم اس کو نمبر 3 پر لکھ دیتے ہیں، النفس. اور چوتھا ہے الحق. اچھا جی ناظرین، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور یہاں پر اب دیکھیں ناظرین کہ افعال کتنے ہیں. 2 فعل لگ رہے ہیں مجھے. ایک فعل ہے لا تقتلوا اور دوسرا ہے حرمہ. تو 2 افعال ہیں، لا تقتلوا اور حرمہ. اور دوسرا فعل ہے حرمہ. دو افعال ہوئے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ناظرین حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا حرف ہے وا، اور دوسرا ہے الا، اور تیسرا ہے بی. پہلا ہے واو، دوسرا ہے الا، اور تیسرا ہے بی. 4 اسما، 2 افعال، 3 حروف. تو کل ملا کر ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 9 کلمات ہیں. کل ملا کر 9 کلمات ہیں. تو سب سے پہلے ناظرین ہم چلتے ہیں اسما کی جانب. تو پہلا اسم جو ہے آپ دیکھیں وہ ہے النفس. نفس ناظرین جان کو بھی کہتے ہیں، اور بعض اوقات نفس روح کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے کل یا پرسوں ہم نے سبق میں پڑھا تھا. اور اسی طریقے سے ناظرین جو نفس ہے وہ نفس اس معنی میں بھی آتا ہے، نفس امارہ، نفس ملہمہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، نفس راضیہ، نفس مرضیہ، اس معنی میں بھی آتا ہے. نفس کی جمع آتی ہے نفوس. یہاں نفس جان کے معنی میں ہے، نفوس بہت سی جانیں. اور عام طور پر نفس مطمئنہ ہم کہتے ہیں یا الہ العالمین ہمیں نفس امارہ سے محفوظ فرما، ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرما. تو نفس اس معنی میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. اور نفوس قدسیہ یعنی وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت و احترام والے، تو ہم اردو میں نفوس بھی استعمال کرتے ہیں.
نفوس. اچھا یہاں پر ہم نے غلطی سے نفس دوبارہ لکھ دیا ہے، تو یہاں پر اس میں اللہ آئے گا، یہاں پر اس میں اللہ لکھا جائے گا. اس کے بعد ہے اللتی. اللتی اس میں موصول ہے. موصول کہتے ہیں ملا ہوا ہونا، چونکہ اپنے ما قبل اور ما بعد سے لنک کرتا ہے، ملا ہوا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو اس میں موصول کہا جاتا ہے. اور واحد مذکر کے لیے جس طرح الذی آتا ہے اور واحد مؤنث کے لیے ناظرین اللتی آتا ہے. واحد مؤنث کے لیے اللتی آتا ہے، تو اس کو یہ واحد مؤنث کے لیے ہے اور اس میں موصول ہے. اور اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی ہوگا وہ جو، اس کا معنی ہوگا وہ جو. اور اس کے بعد آپ دیکھیں اس میں اللہ ہے. اس میں اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. بہت سے نام ایسے ہیں کہ جو اس کے صفاتی نام ہیں اور یہ نام ذاتی نام ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ نام نہیں ہو سکتا. مخلوق خدا میں کوئی عبداللہ ہو سکتا ہے، اللہ کا بندہ، کوئی امت اللہ، اللہ کی بندی ہو سکتی ہے، لیکن ناظرین کوئی دوسرا الہ نہیں ہو سکتا. کوئی اللہ کسی کو ہم نہیں کہہ سکتے. قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ کہیے، آپ فرمائیے کہ وہ اللہ ایک ہے. اور یہ عام طور پر ناظرین ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا یا اللہ میری دعا قبول فرما، یا اللہ میری جھولیاں بھر دے، تو ہم دعا بھی کرتے ہیں. دعا بالکل اللہ سے نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ عز و جل تو کرنی چاہیے. اور میں تو یہ کہتا ہوں اکثر جب بھی لفظ اللہ آتا ہے، کلمہ اللہ آتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ روزانہ گھر میں جب آپ جمع ہوتے ہیں نا، کسی ایک وقت کھانا آپ ساتھ کھاتے ہیں، مثال کے طور پر جو ہے وہ آپ رات کے کھانے میں ساتھ بیٹھتے ہیں، تو کھانے سے پہلے یا بعد میں مل کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. ناظرین اس سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ راضی ہوگا. جب اللہ تعالیٰ راضی ہوگا تو پھر دنیا خود بخود آپ کے پیچھے ہے. اس کے بعد الحق ہے. حق کسے کہتے ہیں؟ حق کہتے ہیں حق کو بھی، حق کہتے ہیں رائٹ کو بھی، اور حق سچ کو بھی کہا جاتا ہے. یہاں پر حق کے معنی میں سچ کے معنی میں ہے. اور ناظرین یہ ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ حق بمانہ رائٹ کے بھی استعمال کرتے ہیں اور حق بمانہ سچ کے. بھائی میں حق بات کہہ رہا ہوں، میں حق کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، یعنی سچ کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں. چلتے ہیں ناظرین افعال کی جانب. لا تقتلوا فعل نہیں حاضر معروف، صیغہ جمع مذکر حاضر. فعل نہیں وہ فعل کہ جس میں کسی کام کرنے سے روکا جائے، اسے فعل نہیں کہتے ہیں. اور فعل امر وہ ہوتا ہے کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا آرڈر دیا جائے. تو لا تقتلوا فعل نہیں حاضر معروف، صیغہ جمع مذکر حاضر. اور اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی ہوگا تم قتل نہ کرو، یا تم سب قتل نہ کرو، یا آپ قتل نہ کریں، یا آپ سب قتل نہ کریں. ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے. یہ تمام معنی وہ ہیں کہ جو جمع مذکر حاضر پر دلالت کرتے ہیں. اور قتل جو ہے اس کا مصدر ہے ناظرین، جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد آ جائیے حرمہ. حرمہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے اس نے حرام کیا، اس نے حرام کیا. اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب. پہلا حرف ہے واو. واو کا معنی ہے اور، واو کا معنی ہے اور. اس کے بعد ہے الا. الا بالحق آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین. تو الا استثناء کے لیے آتا ہے، یعنی ایکسیپشن کے لیے آتا ہے. ما قبل جملہ مثبت ہو تو ما بعد کو منفی کرتا ہے، ما قبل جملہ منفی ہو تو ما بعد کو مثبت کرتا ہے. یا یوں کہہ لیجئے کہ جمیع افراد میں سے کچھ کو خارج کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی میں ایک مثال دوں. میرے پاس سب آئے مگر امر. مگر یہ الا مگر ہے، ٹھیک ہے نا. مگر سے پہلے جملہ ہے میرے پاس سب آئے تو مثبت ہے نا. الا امر، مگر امر نہیں آیا، تو ما قبل جملہ مثبت تھا تو ما بعد جو ہے وہ منفی ہو گیا. میں کہتا ہوں میرے پاس کوئی بھی نہیں آیا مگر امر، تو کیا مطلب ہوا کہ میرے پاس کوئی بھی نہیں آیا. ما قبل جملہ جو ہے مگر سے پہلے والا جملہ منفی ہے، تو ما بعد کیا ہوا؟ مگر امر. اس کا مطلب ہے مگر امر آیا، تو یہ مثبت ہو گیا. یا میرے پاس کوئی بھی نہیں آیا مگر امر، تو میں نے مگر سے پہلے یعنی اللہ سے پہلے ہر چیز کی نفی کی. صحیح ہے نا، کوئی بھی نہیں آیا.
مگر امر آیا تو یعنی یوں کہہ لیجئے کہ میرے پاس سب آئے مگر زید عمر بکر نہیں آئے. تو کیا مطلب ہوا؟ آپ نے سب میں سے کچھ افراد کو خارج کیا کہ سب آئے مگر زید عمر بکر نہیں آیا. اسے استثناء کہتے ہیں. اس کا معنی ہوتا ہے مگر لیکن، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد ناظرین اگلا جو حرف ہے وہ ہے بی. بی ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے اور مقابلے کے معنی میں ہوتا ہے، یہاں پر ساتھ کے معنی میں ہے. اب آئیے دیکھیں ناظرین کہ 4 اسماء 2 افعال 3 حروف کل ملا کر کتنے کلمات ہوئے؟ 9 کلمات میں کل 4 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 نفس اور نفوس، نمبر 2 اسم اللہ، نمبر 3 حق، نمبر 4 لا تقتلوا میں قتل. آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں تو آئیے ملاحظہ فرمائیے. واو زبر وا، لام الف زبر لا، تا قاف زبر تق، تا پیش تو، لام نون پیش لن، ولا تقتلن، نون فا زبر نف، سین لام زبر سل، لام زبر لا، تا یا زیر تی، نفس التی، ولا تقتلوا النفس التي، حا زبر حر، را زبر را، میم لام زبر مل، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، حرم اللہ، حمزہ لام زیر ال، لام الف زبر لا، الا حرم اللہ الا، با لام زیر بل، ہا قاف زبر حق، قاف زیر قی، بالحق. اور یہاں رکیں گے تو اسے ہم پڑھیں گے بالحق، بالحق. آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ. تو آئیے سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب. وا اور لا تقتلوا، تم قتل نہ کرو، النفس جان کو، التی جسے، حرم حرام کیا، اسم اللہ اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، اور یہ اسم اللہ حرمہ کا فاعل بن رہا ہے. الا مگر، بی ساتھ، الحق کی حق کے. ناظرین و سامعین یہ لفظ بلفظ ترجمہ ہے. اب آئیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اور اس شخص کو قتل نہ کرو جس کے ناحق قتل کو اللہ نے حرام کر دیا ہے.
یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ. اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب. اور تفسیر ناظرین ہم آیت نمبر 24 کی آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ جس میں فرمایا کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. تو ناظرین اسی کے ضمن میں ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ یہاں سے مراد اپنے ماں باپ کی اچھی طرح کفالت کرنا اور ان کے خرچ کو اپنے خرچ سے الگ نہ کرنا، ملا لینا اور ان کو الگ نہ کرنا، جس طرح انہوں نے تمہارے بچپن میں تمہارے خرچ کو اپنے خرچ سے الگ نہیں رکھا. دوسری وجہ یہ ہے، اور میں یہاں پر ایک بات یہ بھی عرض کروں گا ناظرین، کہ جس طرح انہوں نے بعض اوقات باپ کو کہیں گزر رہا ہو، ایک شخص کہیں سے گزر رہا ہو تو اس کا جی چاہتا ہے کہ میں یہ لے کر کھا لوں، پھر وہ کہتا ہے نہیں میں گھر والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، میاں یعنی بیوی اور بچوں کے ساتھ مل کے کھاؤں. ٹھیک ہے، بچوں کو وہ محروم نہیں کرتا، خود محروم ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے کوئی چیز اسے لینے کا دل کرتا ہے اور اس کے پاس اتنی رقم نہیں ہوتی تو وہ سوچتا ہے کہ میں بچوں کے لیے کچھ لے لوں، بیوی کے لیے کچھ لے لوں، اپنے لیے چھوڑ دیتا ہے. خود اس نے عجیب سے چپل پہنی ہوئی ہوتی ہے، عجیب سے جوتے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، بچوں نے نئے نئے جوتے پہنے ہوئے ہوتے ہیں. تو ناظرین کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ جب یہی بچہ بڑا ہو اور پھر کہے کہ جی میں ماں باپ کی کفالت نہیں کر سکتا، میرا خرچ الگ ہے، ان کا خرچ الگ ہے. تو یہاں پر فرمایا کہ گویا کہ تمہارے بچپن میں تمہارے خرچ کو اپنے خرچ سے الگ نہیں رکھا تو آج تم بھی ایسا نہ کرنا. دوسری وجہ یہ کہ جب پرندہ اڑنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اپنے پروں کو پھیلاتا ہے، اور جب اڑان اور پرواز ختم کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اپنے پروں کو سکیڑ لیتا ہے اور جھکا دیتا ہے. اس وجہ سے بازو اور پر پھیلانا یہ علو سے کنایا ہے، اور پروں کو جھکانا تواضع اور عجز اور انکساری سے کنایا ہے. سو اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اکڑ اور ترفع کے ساتھ نہ رہو، تکبر کے ساتھ نہ رہو، بلکہ عجز اور تواضع کے ساتھ ہمیشہ رہو. ناظرین و سامعین، اس آیت میں یہ حکم دیا ہے کہ ماں باپ کے لیے دعا کرو، اے اللہ ان پر رحم فرمانا جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی. جب ہم نماز میں دعائے ابراہیم پڑھتے ہیں کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ناظرین یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 41 ہے. اے ہمارے رب میری مغفرت فرما اور میرے ماں باپ کی. تو اس حکم پر عمل ہو جاتا ہے، اور جب انسان اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرے گا تو اس کی بھی اس کو بھی مغفرت اور رحمت حاصل ہوگی. تو یہ دراصل اپنے ہی حق میں رحمت اور مغفرت کی دعا ہے. حدیث پاک میں ہے، حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ جب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مسلمان بندہ اپنے مسلمان بھائی کے پس پشت دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ تجھے بھی اس کی مثل مل جائے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور فرشتہ اس کی دعا پر آمین کہتا ہے. اور ناظرین و سامعین، یہاں پر میں آپ کو عرض کروں کہ جب بھی آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا. اور جو دعا اچھی دعا آپ اس کے لیے کر رہے ہیں نا، یہ کر کے دیکھیے گا تو اللہ رب العالمین آپ کو بھی عطا فرمائے گا، آپ کو بھی عطا فرمائے گا. جیسے آپ کہتے ہیں مولا میری دوست کو عزت عطا فرما، میرے ماں باپ کو عزت عطا فرما، میرے بہن بھائیوں کو عزت عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ ان کے حق میں آپ کی دعا قبول فرمائے گا. کیونکہ ایک بندہ جب اپنے بھائی کے لیے، بہن کے لیے، کسی کے لیے بھی دعا کرتا ہے اس کی غیبت میں، تو ناظرین اللہ رب العالمین اسے قبول فرماتا ہے. کیونکہ اس نے جو گناہ کیے نا تو اس نے اپنی زبان سے، اپنے اعضاء سے کیے. جس کے لیے وہ دعا کر رہا ہے تو اس نے تو نہیں کیے نا، اس کی گناہ اس نے تو نہیں کیے، اس نے اپنا کچھ کیا ہوگا، لیکن ایک دوسرا بندہ اس کے لیے دعا مانگ رہا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو قبول فرماتا ہے. اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ اس کے لیے مانگ رہے ہو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اس میں ناظرین مشرک ماں باپ کے لیے دعا کرنے میں یہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اس پر بھی ذرا سن لیجئے. اس آیت میں والدین کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرنے کا حکم ہے. اس کے متعلق مفسرین کے 3 اقوال ہیں. امام راضی لکھتے ہیں کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم. سورہ توبہ آیت نمبر 113. امام راضی کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے نا قرآن مجید کی سورہ توبہ آیت نمبر 113 کے حکم سے منسوخ ہے. نبی اور ایمان والوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، خواہ وہ ان کے رشتہ دار ہوں، جبکہ یہ بات ان پر ظاہر ہو چکی ہو کہ وہ دوزخی ہیں.
لہٰذا کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے مشرک ماں باپ کے لیے یا غیر مسلم ماں باپ کے لیے مغفرت اور رحمت کے حصول کی دعا کرے۔ ان کی زندگی میں جو دعائیں ہو سکتی ہیں وہ کریں، ان کی ہدایت کے لیے ساری چیزیں ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی، سارا ان کے ساتھ اچھا تعلق، میں اس پر عرض کر چکا ہوں۔ تو مغفرت اور رحمت کے حصول کی دعا ان کے مرنے کے بعد نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ مسلمان اگر نہیں ہے تو ظاہر نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے بلکہ مسلمان والدین کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی اگر اس کے ماں باپ مسلمان ہو تو ان کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرے، اور اگر اس کے ماں باپ مشرک ہو تو ان کے لیے مغفرت یا رحمت کی دعا نہ کرے۔ یہ مرنے کے بعد کی بات ہو رہی ہے، اور یہ قول پہلے قول سے اولا ہے۔ یہ بھی کہا کہ یہ آیت منسوخ ہے اور نہ مخصوص ہے، اگر اس کے والدین کافر ہوں تو وہ ان کے لیے ہدایت اور ایمان کے حصول کی دعا کرے، اور ایمان کے بعد ان کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرے، لیکن اگر وہ حالت کفر میں انتقال کر جائیں تو پھر ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ یہاں تک علماء نے بات بیان فرمائی کہ والدین ماں اگر مشرکہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کہیں جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو لے کر تو نہ جائے، اور لیکن وہاں سے آنے کے لیے، وہاں سے گھر تک آنے کے لیے فرمایا کہ اگر کوئی اور نہ ہو تو پھر جائیں اور اسے لے کر آئیں، یعنی یہاں تک حکم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو والدین کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر اس کے بعد ناظرین، والدین کے حقوق اور ان کی اطاعت اور نافرمانی کی جو نتائج اور ثمرات ملتے ہیں نا، اس کے بارے میں ہم کچھ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، میرا مال بھی ہے اور میری اولاد بھی ہے اور میرا باپ میرا مال چھین لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم خود اور تمہارا مال تمہارے باپ کی ملکیت ہے۔ میں اس پر انشاءاللہ مزید عرض کروں گا، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ مفتی صاحب میں محمد ریحان عرض کر رہا ہوں شیر کراچی سے۔ جی محمد ریحان جی ریحان صاحب سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ چلتے ہیں ناظرین اب اگلے کالر کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ انکل جی ابرش تاندلے والا سے۔ جی بیٹا سبق و ترجمہ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ چلتے ہیں ناظرین اگلے کالر کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی تاندلے والا سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ چلتے ناظرین اگلے کالر کی جانب، دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ مفتی صاحب شاہپور سے حفظ عظیم بات جی میری بہن سبق و ترجمہ سنائیے۔ جی اچھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نہ قتل کرو اس جان کو جس کو قتل کرنا حرام کر دیا اللہ نے بدلے حق کے۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ۔ چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب اور دیکھتے ہیں اس وقت کون ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی چکوال سے۔ جی سنائیے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. جزاک اللہ خیر. چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب، دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں. السلام علیکم. ناظرین، جب ہمیں کال کریں تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ٹیلی ویژن کی آواز کو میوٹ کر دیا کریں اور توجہ کے ساتھ توجہ ادھر رکھیں. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راول پنڈی سے. جی سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ ناظرین مسامعین. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچائیے. پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے دیکھا کرتے ہیں اور صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں پیش کی جاتا ہے. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور www.arkytv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اور ہمارا انسٹاگرام ہے، فیس بک پیج ہے، یوٹیوب ہے اور خاص طور پر یوٹیوب پر قرآن سنیے اور سنائیے کے نام سے ڈیٹ کے ساتھ آپ پروگرام جو بھی ایپیسوڈ دیکھنا چاہیں آپ اس سے مستفیض ہو سکتے ہیں. صرف خود مستفیض نہ ہو بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.